وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں۔ جب یہ لگی ہوتی ہے نا تو آپ سب اکٹھی ایک آواز میں، بلند آواز میں پڑھتے رہا کریں، صرف سننے پہ نہیں اکتفا کریں، کیونکہ اپنی زبان سے ادا کرنا، اپنے کانوں سے سننا اپنی آواز کو، پھر دل پہ اثر کرنا، اس کا بہت فائدہ ہے بنسبت اس کے کیا کوئی لگا ہوا ہے اور ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل اعمال اس عشر اول کے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سب سے افضل عمل تکبیرات کا پڑھنا ہے، جو کہ خود ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو تکبیرات شروع کر دی جائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر تو بازاروں میں جا کے بلند آواز سے کرتے اور پھر پورا پورا بازار شریک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح منا میں پورا منا گونج اٹھتا تھا، اور خواتین بھی مساجد میں جو جاتی تھیں وہ پھر پیچھے تکبیرات پڑھتی تھی۔ تو یہ سارے دلائل موجود ہیں، اس لیے ان دنوں میں اس کا بہت کانشیسلی اہتمام کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الكريم القادر العظيم القاهر، خلق فقدر وشرع فيسر، نحمده على ما يواليه حمدا يحبه ويرضيه۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان کیا۔ ہم اس بات پر اس کی حمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد کرتا ہے، ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں علوم القرآن میں باب نمبر 7، علوم قرآن، صفحہ نمبر 154۔ علوم قرآن کی تعریف۔ قرآن مجید میں واقع مختلف مباحث، مثلاً نزول قرآن، جی اچھا یہ پڑھ چکے تھے، ہم شروع کا حصہ پڑھ چکے تھے، جی ٹھیک ہے، میں سوری۔ میرا خیال ہے عنوان تھا پہلا دور تدوین سے قبل کا دور، یہ پڑھ لیا تھا جی۔ چلیے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، آپ کی موجودگی میں تدوین کی ضرورت پیش نہ آئی یہاں سے، جی۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے جن سے وہ دریافت کر لیتے، اس لیے اس دور میں علوم قرآن متعارف کروانے یا ان کی تدوین کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ تدوین کی ضرورت نہ ہونے کی وجوہات اور بھی کئی وجوہات تھیں، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔
اس دور میں اگرچہ قرآن سے متعلق علوم موجود تھے اور صحابہ کرام ان سے واقف بھی تھے، لیکن ان علوم نے ابھی تک کوئی ایسی واضح شکل اختیار نہ کی تھی کہ ان کو باقاعدہ طور پر ضبط تحریر میں لایا جاتا۔ اس دور میں نزول قرآن کے ساتھ تدوین قرآن کا کام بھی ہو رہا تھا، یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا، مدون ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ تدوین میں مصروف تھے کہ کسی اور موضوع پر کوئی کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن عربی زبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، جو عربوں کی اپنی زبان تھی، اس لیے انہیں قرآن سے متعلق علوم مثلاً علم التجوید، علم الاعراب، علم غریب القرآن وغیرہ سے بخوبی واقفیت حاصل تھی، لہٰذا ان تمام علوم کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ٹھیک ہے، کون کون سے علوم؟ علم التجوید، علم الاعراب۔ علم الاعراب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ علم غریب القرآن، یعنی قرآن مجید میں ایسے الفاظ جو عام لغت میں جانے پہچانے نہیں، تو ان چیزوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا ان تمام علوم کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، یعنی یہ ان کے پریکٹس میں تھی یہ چیزیں، تو انہوں نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا، انہیں بخوبی علم تھا کہ کون سا حصہ کس موقع پر اور کس پس منظر میں نازل ہوا، اور یوں وہ علم تفسیر، ناسخ و منسوخ، علم مکی اور مدنی، علم نزول، علم النزول، علم وحی، علم اسباب یعنی اسباب النزول مراد ہے، وغیرہ کے بارے میں اچھی طرح جان چکے تھے۔ اگر صحابہ کرام کو اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کا شاہد ہونے کے باوجود کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ جا کے پوچھ لیتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علوم القرآن سے متعلق کچھ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی بھی قسم کی کتابت سے منع کیا تھا، کیونکہ اس سے یہ احتمال تھا، یعنی اس بات کا احتمال تھا، یعنی مشکل تھی کہ وہ قرآن میں شامل ہو جائے گا، یعنی شک تھا، یعنی اس بات کی فکر تھی کہ کہیں کچھ اور بھی ساتھ لکھا ہوا تو وہ اس کے اندر مکس نہ ہو جائے، لہٰذا نہ صرف علوم القرآن کی کتابت بلکہ کسی بھی موضوع کی کتابت کی طرف توجہ نہ دی گئی، کچھ بھی نہیں لکھا گیا سوائے چند احادیث کے مجموعوں کے الگ طور پر۔ دوسرا دور، علوم القرآن کی تدوین کا دور اور اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو علمی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی، ان کا بنیادی مقصد خدمت قرآن، اس کے صحیح فہم کی اشاعت کرنا اور کسی بھی قسم کے غلط فہم سے یعنی ناسمجھی سے قرآن کو محفوظ رکھنا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں ہی فضائل قرآن یعنی قرآن کی فضیلت سے متعلق جو چیزیں ہیں، علم تفسیر، علم رسم قرآن یعنی خط القرآن، اور علم اعراب القرآن پر بہت کچھ کہا بھی گیا اور لکھا بھی گیا۔ کب یہ ہوا؟ دور صحابہ میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پھر خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں علوم قرآن کی نشر و اشاعت کس طرح ہوئی؟ اس دور میں علوم قرآن کی نشر و اشاعت صرف زبانی ہی نہ رہی بلکہ تدوین کی ابتدا اسی دور ہی میں شروع ہوئی۔ صحابی رسول ابو المنذر ابی بن کعب نے اجمیوں میں یعنی نان عربز میں قرآن مجید کی عظمت پیدا کرنے کے لیے فضائل قرآن پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں دلوں کو نرم کرنے اور قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے اہم علمی نکات تھے۔ ابھی کتنا ارلی دور میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسی طرح غیر عربی اقوام کو اصول دین سے آگاہ کرنے
اور قرآن کے معنی اور مفاہیم سے روشناس کروانے کے لیے علم التفسیر کی تدوین بھی انہوں نے شروع کی۔ ان کا انتقال عہد فاروقی میں ہوا تھا۔ کن کا؟ ابی ابن کعب کا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عہد صدیقی، یہ عہد فاروقی کی یا عہد فاروقی کی کتابیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا بھی علوم قرآن میں ایک قابل قدر حصہ ہے، جو ان کے سمجھدار شاگردوں سعید بن جبیر، مجاہد بن جبر اور ابو العالیہ الریاحی کی روایات سے تفاسیر میں موجود ہے۔ اب بھی اگر آپ خود قدیم تفسیریں پڑھیں تو ان میں آیت کے بعد جو تفسیر کی جاتی ہے وہ ان کے ریفرنس سے کی جاتی ہے، یعنی مجاہد نے یہ کہا، ابو العالیہ نے یہ کہا، قتادہ نے یہ کہا، سعید بن جو، یہ سب تابعی ہیں۔ اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں عبداللہ بن عباس کو، ترجمان القرآن کا لقب بھی دیا۔ خلافت عثمانی میں بہت لوگوں کا مسلمان ہونا اور پھر نئے دور کا آغاز ہونا، عثمان ذو النورین کے عہد میں اسلامی خلافت کی حدود مزید پھیل گئیں اور لوگ مسلمانوں کے کردار، اخلاق، نیکی اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے، تو انہیں بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب ایسے بہت سے لوگ جو تھے وہ تو عرب ہی نہیں تھے، تو اب وہ کیا کریں، نہ ان کو عربی آتی نہ ان کو قرآن سمجھ آتا تھا۔ یہ نئے لوگ عربی زبان سے ناواقف تھے، قرآن مجید کے نزول کی اہمیت سے لا علم تھے، اور جو حالات نزول قرآن کے دوران پیش آئے ان سے بھی ناواقف تھے کہ کس موقع پر کیا چیز اتری، یعنی اسباب النزول بھی نہیں ان کو معلوم تھے۔ انہیں شوق تلاوت تو تھا، مگر عربی لہجہ کے نہ ہونے سے ان کا غیر عربی لہجہ تلاوت کلام پاک میں آہستہ آہستہ عام ہو گیا۔ نیز اس وقت جو قرآن لکھا ہوا تھا اس کا رسم الخط بھی کچھ ایسا تھا جو تلاوت قرآن میں اختلاف کو عام کرنے کا سبب بنا، کیونکہ نقطے ہی نہیں تھے، زبر زیری نہیں تھی، تو پھر ہر کوئی اپنی سمجھ سے لگا رہا ہے۔ تو عرب تو جانتے تھے یہ لفظ کیسے پڑھتے ہیں اور کیا کرنا ہے کہاں پر، لیکن جو نان عرب تھے ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ تو اس علم کا پہلا تعارف کیسے ہوا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جس لغت اور خط کو اس امت کے لیے پسند فرمایا اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو علوم قرآن کی ایک قسم ہے، یعنی رسم الخط جو ہے یہ بھی علوم القرآن کی ہی قسم ہے، اسے علم رسم القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس علم کا پہلا تعارف ہوا۔ پھر خلافت علی رضی اللہ عنہ میں کیے گئے اقدامات کیا تھے؟ عربی زبان اور لہجے کی حفاظت اور قراءت قرآن میں لحن سے بچاؤ، لحن یعنی غلطی، اور صحیح نطق، صحیح پروننسیشن، نطق کہتے ہیں پروننسیشن کو، صحیح نطق کے لیے چند ابتدائی اقدامات علی رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھائے۔ آپ نے ابو الاسود الدؤلی کو، دولی نہیں اس کو پڑھتے، دؤلی، واو کے اوپر زبر ہے، بعض بنیادی اصولوں کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن مجید کے اعراب سمجھائے۔ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دؤلی نے نقط یعنی نقطے مصاحف، نقط مصاحف پر ایک مختصر رسالہ یعنی کتابچہ لکھا۔ اس طرح علم اعراب القرآن کے نقطہ آغاز کی بنیاد علی رضی اللہ عنہ نے رکھی، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تدریس کے ذریعے بھی علوم قرآن کو صحابہ کرام نے عام کیا۔ ان میں خلفائے اربعہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر کے نام سر فہرست ہیں، ٹھیک ہے۔ کس میں سر فہرست ہے؟ تدریس، یعنی قرآن کا درس دینے میں، قرآن کو سکھانے میں، اس کی تلاوت سکھانے میں اور دیگر چیزیں اس کے معنی سمجھانے میں۔ مزید ان کے چند لائق شاگردوں نے ان کی چھوڑی اس وراثت کو خوب اشاعت دی۔ یہ سب تابعین تھے، ان میں سر فہرست سعید ابن المسیب، مجاہد، عطا، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر اور زید بن اسلم ہے۔
عہد تابعین میں پہلی تفسیر سعید بن جبیر نے لکھی. کتنا ارلی یہ کام شروع ہو گیا نا، تابعین میں ہی. ان کے بعد ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی نے قرآن کی تفسیر لکھی. یہ دونوں عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. مجاہد نے بھی تفسیر ابن عباس کی روایت کی جو انہی کے مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں. مدرسہ کا مراد یا اسکول آف تھاٹ ہے. علقمہ بن قیس، مسروق بن الاجدع نام ہے یہ سارے، قتادہ بن دعامہ. ان ناموں کو ایک دفعہ جب میں نے بہت پہلے یہ نئے نئے نام یہ سارے پڑھے تو مجھے تو بہت مشکل ہوئی تھی. اعراب کی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے کلچر میں یہ نام ہوتے نہیں نا. اب تو پھر بھی لوگوں نے دیکھا دیکھی عربی نام رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو مجھے تو رجسٹر کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتے تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے اور کیا ان کی مصروفیت تھی اور کیا ان کا علم تھا. بہرحال پھر تو ان پہ الحمدللہ کتابوں میں پوری پوری ان کی کہانیاں ہیں. تو ان ناموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھیں گے اور اس میں ان کی کوٹیشن آئے گی تو آپ کے لیے انفیملیئر نہیں ہوگی. مسروق بن الاجدع، قتادہ بن دعامہ، عمرو بن شرحبیل اور ابو عبد الرحمن السلمی کا تعلق کوفہ سے تھا. یہ سبھی مدرسہ ابن مسعود سے تعلق رکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود. اور مدینہ منورہ میں ابی بن کعب کا مدرسہ بھی اپنے قابل شاگردوں سے آباد ہے، جن میں ابو العالیہ الریاحی اور محمد بن کعب القرظی ہیں، جنہوں نے ابی بن کعب کے مدرسہ کو فروغ دیا. تیسرا دور دوسری صدی ہجری، اب 100 سال گزر چکے ہیں، سیکنڈ سینچری میں انٹر ہو گئے ہیں. یہ دور دوسری صدی ہجری سے ہمارے دور تک محیط ہے، وہاں سے لے کے آج تک یہ سلسلہ اب چل رہا ہے. صحابہ و تابعین نے علوم القرآن کی بنیاد رکھ کر مزید فکر اور عمل کی راہیں کھولی. قرآن کے خاص موضوعات پر الگ الگ تصانیف لکھی گئیں. چنانچہ دوسری صدی ہجری میں علوم قرآن کی تدوین پر سب سے زیادہ کام اس طرح ہوا کہ قرآن کے خاص موضوعات اور مختلف مباحث پر الگ الگ تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا. اسباب نزول یعنی کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب یا وجہ یا ریزن کیا تھی. غریب قرآن یعنی انفیملیئر ورڈز جو قرآن میں آتے ہیں جو عربوں کے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتے تھے. ناسخ و منسوخ جس کا ذکر آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک یعنی آیت دوسری کو کیسے ایبروگیٹ کرتی ہے. علم قرات یعنی قرآن چونکہ 7 حروف پر نازل ہوا تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. متشابہ القرآن یعنی ملتی جلتی آیتیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ حروف مقطعات وغیرہ جو ہیں، متشابہ حروف مقطعات اور کچھ اور آیات جن کے معنی اس وقت ان نون تھے یا ابھی تک بھی ہیں. اعراب اور معانی قرآن اور علم تفسیر وغیرہ پر لاتعداد کتب لکھی گئیں. تفاسیر میں علوم القرآن کے مباحث شامل ہوئے. کتب حدیث میں آپ اور صحابہ کرام کی تفسیری روایات معمولی جگہ پا سکیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے بخاری مسلم وغیرہ میں اگر آپ تفسیر کا باب دیکھیں تو بہت تھوڑا اس میں آپ کو ملے گا. اس لیے علماء تفسیر نے الگ سے تفاسیر لکھی. یعنی یہاں الگ سے کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر لکھ لیں گے نا اپنی کتاب میں، ایک تو یہ کہ جب آپ کتاب کھولیں تو آپ کا پین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جہاں کہیں چھوٹی موٹی کوئی ہنٹ دینا ہو تو پھر اس سے آئندہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی حدیث کی کتابوں میں تفسیری باتیں بہت کم ہیں. اس لیے علماء نے پھر ایک الگ سلسلہ شروع کیا اور تفسیریں الگ لکھنی شروع کی، حدیث میں شامل نہیں کیا. کسی نے ایک سورت یا چند آیات کی تفسیر لکھی اور کسی نے مکمل قرآن مجید کی. ضمناً ان تفاسیر میں علوم قرآن کے مباحث اور علماء کے تفسیری نکات بھی آ گئے ہیں، جن میں امام شعبہ بن الحجاج البصری، امام مالک بن انس، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں، امام حجاز سفیان ابن عیینہ، امام وقی بن الجراح، یہ امام شافعی کے استاد تھے نا، وہ مشہور شعر ہے شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے وقیع سے اپنے
حافظے کی خرابی کا ذکر کیا. وقال ان العلم نور، انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا، نہیں دیا جاتا. مطلب ان کا یہ تھا، استاد کی نصیحت یہ تھی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ حافظہ اچھا ہو تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ، یعنی فوکسڈ رہو اور غلط کام نہیں کرو. اور بے مثال اور لاجواب مجاہد امام عبداللہ بن المبارک شامل ہیں. ان کی کہانی تو سنی بھی ہوگی، جو لوگوں کو اپنے پیسے پہ حج کروا کے پھر ان کے پیسے ان کو واپس دے دیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں یہ. تفسیر طبری، یہ تبری نہیں ہے یا تبری نہیں ہے، طبری. رہے وہ لوگ جنہوں نے صرف تفسیری موضوع کو اختیار کیا، یعنی صرف تفسیریں لکھی اور اس پر بہت کچھ لکھا. ان میں سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ، امام محمد بن جریر الطبری ہیں، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی. ان کی تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن. تفسیر بالمأثور میں ایک معتبر اور عمدہ کتاب ہے. تفسیر بالمأثور، معثور کا لفظ ہے نا اثر سے ہے، اثر کہتے ہیں حدیث وغیرہ کو، جو روایات ہیں ان کو آثار کہتے ہیں. تو تفسیر بالمأثور کا مطلب پھر کیا ہوا؟ آیات کی تفسیر کس سے؟ احادیث وغیرہ سے، اقوال سے. ٹھیک ہے، یعنی رائٹر اپنے پاس سے بہت کچھ نہیں لکھتا، بلکہ وہ اس موضوع پر دیگر جو احادیث وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں یا صحابہ کے یا بعد کے تابعین کے، ان کو جمع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر بھی تفسیر بالماثور ہے. معصور یعنی جو اثر سے لیا گیا. معتبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریلائبل اور عمدہ، یعنی اچھی کتاب ہے. اسباب نزول پر ایک کتاب ابن عباس کی شاگرد اکرمہ مولا ابن عباس نے لکھی 107 ہجری میں. علم القراءت اور غریب القرآن پر، علم القراءت پر حسن بصری نے اور غریب القرآن پر عطا ابن ابی رباح نے کتاب لکھی. یہ تابعین ہیں دونوں. ابان بن تغلب نے بھی قرآن کے غریب الفاظ کو جمع کیا اور غریب القرآن کی کتاب تصنیف کی لکھی. ناسخ و منسوخ پر کتابیں، الناسخ والمنسوخ پر قتادہ بن دعامہ السدوسی نے کتب لکھی. اس صدی میں مشہور مفسر اور خراسان کے فقیہ مقاتل بن سلیمان اور علامہ حسین بن واقد المروزی نے بھی قرآن کے ناسخ و منسوخ پر قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی. ٹھیک ہے، پھر مختلف موضوعات پر کتابیں، تصانیف یعنی کتابیں. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عیسیٰ نے غریب القرآن پر 6 جلدوں پر مشتمل نہایت جامع کتاب لکھی. نقط مصاحف پر، یعنی مصحف کے نقطے جو لگے ہوئے ہیں، امام لغت خلیل بن احمد بصری نے کتاب لکھی. قرات کے موضوع پر ابو عمرو بن العلا نے کتاب القرات تصنیف کی. امام ابو الحسن بن حمزہ کسائی نے بھی سب سے پہلے متشابہ آیات پر کتاب علم آیات المتشابہات لکھی. یہ کسائی وہ نہیں جو اب آپ کے بکرے ذبح کرے گا، بلکہ وہ قاف اور صاد سے ہوتا ہے، یہ کیف اور سین سے ہے کسائی. جی لکھا ہوا سامنے، اس کتاب میں لکھا ہوا. آپ کے پاس کتاب نہیں شاید. اچھا، اعراب اور معنی قرآن پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن المثنی نے لکھا. ٹھیک ہے، اعراب اور معنی قرآن پر. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ عرب لوگوں کو معنی کی کیا ضرورت ہے. تو جیسے ہمیں اردو کی ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے نا، یا انگلش کی ہوتی ہے ڈکشنری کی ضرورت، کیوں ہوتی؟ کچھ الفاظ جو اعلیٰ اردو میں ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے، ان کا ترجمہ نہیں آتا. جیسے یہ کتاب تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی ڈکشنری چاہیے ہوتی. صحیح.
تیسری صدی ہجری کی کتابیں. اس صدی میں علم القراءت اور الناسخ والمنسوخ پر ابو عبید القاسم بن سلام نے کتب لکھی. اعراب اور معنی قرآن پر بھی جامع کتاب ہے ان کی. امام علی بن المدینی، یہ محدث بھی تھے، امام بخاری کے استادوں میں سے. انہوں نے اسباب نزول، اور ابن قتیبہ نے تأویل مشکل القرآن، یعنی جہاں الفاظ مشکل ہیں یا معنی میں مشکل ہے، اور تفسیر غریب القرآن پر کتب لکھی. تیسری صدی ہجری کے اختتام پر مشہور نحوی جو علم النحو کے ماہر تھے، محمد بن یزید الواسطی، انہوں نے اعجاز القرآن فی نظمہ کے نام سے قرآن کے اعجاز پر کتاب تصنیف کی، جو بہت مشہور ہے. نظم ہی کا مطلب یہ پوئم نہیں ہے. نظم القرآن کا مطلب ہوتا ہے اس کی تنظیم، اس کی جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کی ترتیب ہے. ہمیں بظاہر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کبھی ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ. ایسا لگتا ہے نا کبھی کہ نہیں، یعنی ابھی تو اس چیز پہ بات ہو رہی تھی، اب یہ بالکل ہی موضوع پلٹ گیا. تو انہوں نے ان چیزوں کو باہم کنیکٹ کیا ہے کہ ان کا آپس میں ربط ہے. ٹھیک ہے، یہ نظم قرآن ہوتا ہے، یعنی اس کو آرگنائزڈ وے میں پیش کیا ہے. نظم کا مطلب ہوتا ہے منظم کرنا. منظم کرنا کیا ہوتا ہے؟ آرگنائز کرنے کو کہتے ہیں منظم کرنا. اور یہ جو شعر و شاعری میں نظم ہوتی ہے نا، وہ بھی کیا ہوتی ہے اصل میں؟ جچے تلے لفظوں میں آپ کو اس کے اسی حد کے اندر رہنا ہوتا ہے، وزن کے، وہ ورنہ نظم نہیں ہوتی، وہ نثر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب عربی میں. جی. تیسری صدی ہجری میں علوم القرآن پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں. الغرض تیسری صدی ہجری تک قرآن کے مختلف علوم پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی. اگرچہ ابتدائی دور کی اکثر تصانیف آج ناپید ہیں، لیکن وہ کتب جو قریبی دور میں لکھی گئیں ان میں بہت سا سرمایہ ان کتب کا آ گیا. یعنی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ اب ہمیں نہیں ملتی، لیکن جو ان میں لکھا گیا بعد کے لوگوں نے اس میں سے کوٹ کر دیا. اب جنہوں نے کوٹ کیا وہ کتابیں محفوظ ہیں، لہٰذا ان کے ریفرنس مل جاتے ہیں ہمیں. علوم قرآن پر کام آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ابتدائی 3 صدیوں کی تصنیفات کا مقابلہ بعد کی کتب نہیں کر سکتے. یعنی جو پہلی 3 صدیوں میں لکھا گیا وہ بہت ہی قیمتی ہے. یہ تو تھی ایک مختصر تاریخ جس میں بتدریج ایک ایک موضوع پر علمی اور فکری آراء آتی گئیں، جنہیں بعد میں اکٹھا کر کے علوم القرآن کا عنوان دیا گیا. ایک رائے یہی ہے کہ لفظ علوم القرآن کا سب سے پہلے استعمال محمد بن خلف بن المرزبان نے الحاوی فی علوم القرآن پر رکھ کر کیا. یعنی کتاب کا نام ہے الحاوی. یہ اردو والا حاوی ہونا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کتاب کا یعنی اس نے جامع کتاب مراد ہے اس سے، فی علوم القرآن. تو سب سے پہلے یہ نام جو ہے ایز اے ٹرم یہ کس نے استعمال کیا؟ محمد بن خلف المرزبانی نے. گویا 4تھی صدی میں یہ نام وجود میں آیا. جیسے علم التجوید ہے، علم الفقہ ہے، علم اللغہ، یہ سارے نام پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. 4تھی صدی ہجری میں علوم القرآن پر کتابیں. 4تھی صدی ہجری میں بھی اکثر علماء نے علوم القرآن پر بے شمار کتابیں لکھی، جن میں نمبر 1 ابو بکر محمد بن قاسم الانباری عجائب علوم القرآن کے مصنف ہے. اب یہ رائٹرز کے نام ہیں. رائٹر کا نام ہے ابو بکر محمد بن قاسم الانباری. انبار ایک علاقے کا نام، اس طرف نسبت ہے. تو علوم القرآن کے عجائب کے نام سے کتاب لکھی انہوں نے. اپنی اس کتاب میں فضائل قرآن، حروف 7، کتابت المصاحف، تعداد سور، سورتوں کی تعداد، آیات اور کلمات جیسے مباحث پر نہایت فائدہ مند گفتگو کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب کسی نے حروف گنے ہیں یا آیات گنی ہے، اس دور میں انہوں نے گن لی تھی. المحتزن فی علوم القرآن، امام ابو الحسن الاشری کی یہ خاصی ضخیم بڑے حجم والی تصنیف ہے جو علوم القرآن کے مختلف مباحث پر مشتمل ہے. نمبر 3 ابو بکر السجستانی
غریب القرآن کے مؤلف ہیں. اس کتاب کی تالیف پر انہوں نے اور ان کے استاد ابو بکر ابن الانباری نے 15 سال لگائے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوالٹی کی پروڈیوس کرنی ہے نا تو پھر ہاتھ پہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے ایک چیز تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنے سے پھر دوبارہ پڑھنے سے بہت ٹائم لگا. اور پھر گھر والوں کو صبر کتنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک شخص اگر کچھ کام کر رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے بھی مختلف کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس میں سے پڑھ پڑھ کے پھر چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں، پھر ان کو ترتیب دینا پڑتا ہے، تو بیچ میں خلل نہیں کیا جا سکتا کہ اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی جا کے ڈسٹرب کر دے. ٹھیک ہے، تو نمبر 3 ابو بکر السجستانی غریب القرآن کے مؤلف ہیں. اس کتاب کی تالیف پر انہوں نے اور ان کے استاد ابو بکر بن الانباری نے 15 سال لگائے. نمبر 4 ابو محمد القصاب. قصاب جو ہے یہ قصائی کو کہتے ہیں. محمد بن علی الکرخی. ان کی تالیف نکت القرآن ہے. نکت جی نہیں، نقطے والی جو ہے نا قاف، نقطوں والا قاف ہوتا ہے، یہ پوائنٹس کے معنی میں، نکات نہیں جس کا. اس میں قرآن مجید کے مختلف علوم، احکام اور اختلافی نکات کی وضاحت کی گئی ہے. نمبر 5 ابو عبید اللہ بن جرواسدی. یہ علاقوں کے نام کی طرف یہ لوگ نسبت کر لیتے ہیں پہچان کے لیے. انہوں نے الامد فی علوم القرآن اور محمد بن علی الادفوی نے کتاب الاستغناء فی علوم القرآن تصنیف کی. 5ویں صدی ہجری کی کتاب کی سب سے عمدہ کتاب. یہی سلسلہ 5ویں صدی ہجری میں بھی جاری رہا، جس میں سب سے پہلی عمدہ اور جامع مرتب کتاب جو منظر عام پر آئی وہ علی بن ابراہیم الحوفی کی تھی، جس کا نام انہوں نے البرہان فی علوم القرآن رکھا. اسی طرح انہوں نے اعراب القرآن نامی ایک کتاب بھی تصنیف کی. پھر اعراب القرآن پر بھی بہت سی بعد کی صدیوں میں اعراب القرآن پر بہت سی کتب لکھی گئیں، جن میں امام ابو عمر الدانی کی تصنیف لاجواب ٹھہری، جس کا نام التیسیر فی القراءات السبع اور الحکم فی النقط ہے، یا الحکم فی النقط. الحکم حکم نہیں ہے، الحکم فی النقط یعنی نقطوں کے بارے میں احکام. علوم القرآن پر دیگر علماء کا کام. 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں سابقہ تمام علوم قرآنی کی ایک جامع اور شامل کتاب لکھنے کا شرف امام جلال الدین السیوطی کو حاصل ہوا، جس کا نام انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن رکھا. الاتقان. 14ویں صدی ہجری میں بہت سے علماء نے علوم قرآن پر کام کیا، جن میں جمال الدین القاسمی کی کتاب محاسن التأویل ہے، محمد عبد العظیم الزرقانی کی کتاب مناہل العرفان. منہل چشمے کو کہتے ہیں نا، میٹھے پانی کا چشمہ، تو مناہل اس کی جمع ہے، نام بھی لوگ رکھتے ہیں. مصطفیٰ صادق الرافعی کی کتاب اعجاز القرآن، سید قطب کی کتاب التصویر الفنی فی القرآن، اور عبداللہ دراز کی کتاب النبأ العظیم. کتب قرآنی میں ایک عظیم اضافہ ہے. یہ کتابیں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، یہ پچھلی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں. اردو میں کچھ نہیں کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، اسی لیے تو پھر اس طرح کی کتابیں کچھ اردو میں چھوٹی چھوٹی ان کا خلاصہ لکھا گیا، جیسے الاتقان کا ترجمہ ہوا ہے، اور اسی طرح ان کتابوں کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن علوم القرآن پر محمود طحان کی کتاب جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. شاہ ولی اللہ کی اصول تفسیر پر نہایت اہم کتاب الفوز الکبیر. آج سے تقریباً 2 صدی قبل بر صغیر میں ممتاز محدث اور فقیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصول تفسیر پر فارسی زبان میں ایک انتہائی جامع اور مختصر کتاب لکھی، جس میں انہوں نے قرآن کریم کے تمام مباحث سے ہٹ کر
مضامین قرآن پر. اب اس میں دیکھ رہے ہیں باقی قرآن کریم سے متعلق مضمون کتابیں ہیں، قرآن کریم سے متعلق علوم پر مبنی کتابیں، اور یہ براہ راست خود قرآن کریم کے اندر جو مضامین پائے جاتے ہیں ان سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی، ان پر اپنی ایک معتبر رائے پیش کی ہے جس کا تذکرہ طلباء کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا. مضامین قرآن. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصول تفسیر کے ضمن میں بعض علوم کا خلاصہ مضامین قرآن کے نام سے اپنی معروف کتاب الفوز الکبیر میں پیش کیا ہے. اس کتاب کے کل 4 ابواب ہیں جن میں علوم القرآن اور مطالعہ قرآن کے مختلف پہلوؤں پر ایک جامع تبصرہ کیا گیا ہے. الفوز الکبیر کے پہلے باب میں قرآن مجید کے مضامین کو شاہ صاحب نے 5 علوم میں تقسیم کیا ہے جو ان کے نزدیک قرآن مجید کا لب لباب ہیں. یہ علوم انہی کے متعین کردہ ہیں جو درج ذیل ہیں، یعنی اس سے پہلے اس پہ کسی نے کام نہیں کیا، یہ اس میں پائنیئر ہیں. نمبر 1، قرآن مجید میں احکام پائے جاتے ہیں. انہوں نے پورے قرآن کو اسٹڈی کر کے یہ خلاصہ نکالا کہ قرآن مجید میں کیا کیا مضمون پائے جاتے ہیں، قرآن کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے، ایک عام زبان میں یوں کہیں گے. نمبر 1، احکام. مثلا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سب احکام دیے گئے. نمبر اس میں اب یعنی آگے آئیں گی تھوڑی سی باتیں جی. نمبر 2، مخاصمات. مخاصمہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو جھگڑے کو کہتے ہیں لیکن آرگیومنٹس، یعنی علم المناظرہ. مناظرہ نہیں پڑھا سنو؟ جی ہاں، یعنی آپس میں ہر ایک کا جو اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ایک بحث ہی ہوتی ہے ایک طرح سے. پہلی صدی میں جو سارے تابعین تھے انہوں نے تفسیریں لکھ دی حدیث سے، اور تو پھر بعد میں ان سے لوگوں کی ضرورت کیوں پیش آئی جب انہوں نے مطلب کہ قرآن کی آیت کا سینٹرل آئیڈیا تو سب کا ایک ہی جیسا ہوگا نا، پھر بعد میں جو مختلف لوگوں نے تفسیر لکھی ہے اپنے اپنے ہاں، اعتبار سے. یہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بس صرف ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے یا وہ چھوٹا موٹا تفسیر سننی ہوتی ہے، ایک ایک آیت کے ایسے ایسے اینگلز ہیں. اس وقت جو ویکنڈ پہ تدبر قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس میں مجھے بعض اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک آیت کی 3 لوگوں نے تفسیر کی ہے نا تو تینوں نے مختلف اینگل لیا اس کا، اور حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان میں کامن نہیں ہوتی. وہ قرآن کی وسعت ہے، وہ قرآن کی وسعت ہے. تو ہم یہ نہیں، اب تک بھی جو کام ہوا وہ کافی نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا کچھ لکھا گیا تو اب اور کچھ کرنے کی ضرورت لیکن ہے. ایسا پھر بات ہوتی ہے کہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پوائنٹ ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہوتا ہے، جی. ایک ڈفرینٹ اینگل سے آ رہا ہوتا ہے. جب بھی قرآن کو کھولو کوئی نئی بات، تو ہم کیسے 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہی ہوں میں صحیح سوچ رہی ہوں اس اینگل سے؟ پھر وہ اس کے لیے علم کی وسعت چاہیے ہوتی ہے. اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے قرآن میں، اپنی مرضی سے مطلب نہیں نکال سکتے. جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے قرآن حدیث اور باقی چیزوں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد چیزیں نکالی. دوسرا یہ تھا کہ ہسٹری میں بہت زیادہ چیزیں جتنے بھی جو بھی دشمن آئے انہوں نے جلائی ہیں چیزیں، پوری لائبریریز جلائی جی. گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک لوگوں نے اور لکھنا اس کو پرزرو کرنے کے لیے، چاہے کیونکہ ادھر پرنٹنگ کا دور تو نہیں تھا. جی، تو یہ بصرہ میں، پھر ادھر اسپین میں، سب جگہ جلایا. بغداد میں، خود بغداد میں ہلاکو خان نے اتنی کتابیں پھینکی تھی دجلہ میں کہ پانی کالا ہو گیا تھا. مخاصمات یعنی علم المناظرہ. نمبر 3، تذکیر بآلاء اللہ. آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو، نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی. تذکیر بایام اللہ، گزشتہ واقعات کے ذریعے یاد دہانی. علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت یا بعد از موت پیش آنے والی حالتوں کے ذریعے یاد دہانی. یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کے مضامین کا. ملت ابراہیمی کے احکام و طریقے باقی رہے. احکام کے بارے میں وہ پہلی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوئے یعنی بھیجے گئے. اس لیے اس ملت کے احکام اور طریقوں کو باقی رکھا گیا ہے.
قرآن مجید نے اس ضمن میں بعض احکام کی تحقیق بھی کی اور بعض کی اصلاح کر کے ملت ابراہیمی کو اصل صورت میں پیش کیا۔ قرآنی اوامر و نواہی، قرآنی احکام کے تحت اوامر و نواہی بھی آتے ہیں۔ اوامر امر کی جمع ہے، احکام حکم دینا، اور نواہی نہیں کی جمع ہے روکنا، جن میں کچھ مختصر ہیں جن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی۔ مثلاً قرآن مجید کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت عمل اور قول دونوں سے کر دی۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ کے احکام بھی ہیں۔ قرآن کے بعض احکام عام طرز خطاب میں ہیں اور بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً مومنوں کے کام کی تعریف کر دی تو حکم دیا کہ اس قسم کے کام کرنے چاہیے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تو جو اچھے اچھے کام وہ کر رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے ایسے کام ہونے چاہیے۔ اور منافقین کو کسی بات پہ ڈانٹا تو اشارہ یہ دیا کہ مسلمان ایسے کاموں سے بچ کر رہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال، ایک مومن کو جب کہا جاتا ہے اتق اللہ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اتق اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرو، یہ حکم ہے نا اللہ کا۔ یعنی اگر آپ مثلاً کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو دین کے خلاف ہے اور کوئی آپ سے کہتا ہے اتق اللہ، تو واقعی نصیحت لے لیں گے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اور ضد میں آ جاتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا اتق اللہ۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا تھا اتق اللہ، تو اس نے آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا کہ اگر کوئی ان کو یہ نصیحت کرتا تھا تو کہتے تھے واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کے ہی سارے کام کرنے چاہیے۔ یعنی مومن جو ہے نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نماز میں کھڑی ہیں اور کسی نے کہا یہ جو آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو بال ہی نظر آتے ہیں، چلو میں پڑھ رہی ہوں بس اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کرتے ہیں نا لوگ ایسے ہی نہیں؟ کوئی کسی کو کہے تو دے کہ تمہارے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ان کے سامنے ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اتق اللہ ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کا منہ بن جاتا ہے، اشمئزت، سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کا نام سن کے بدک جاتے ہیں، ان کو نہیں سننا ہوتا اللہ کا نام۔ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاثم فحسبه جہنم، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتی ہے۔ اخذته العزت بالاسم، یعنی اور گناہ پہ پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں تمہاری بات سننی، اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فحسبه جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ تین رویے ہیں، ایک مومن کا، ایک کافر کا، ایک منافق کا ہے۔ میجورٹی آف دا پیپل کس رویے پر ہے؟ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ لیکن ایمان والے جو ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہذا قرآن میں اشارہ کیا گیا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ان جیسا ایمان والوں کی طرح لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، کہ جب اتق اللہ کہا گیا تو زمین پہ گال، مٹی پہ اپنا گال رکھ دیا کہ ہاں میں اس لائق ہوں کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں یا کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی سے بھی کہیں کہ اللہ کا خوف کرو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اگر واقعی اتق اللہ ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق دیں، نہ کہ ضد میں آ کے ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔
کسی لیڈر کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر تو لیڈر بھی تھے بالکل. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں مختصر احکام دے کر رہبانیت سے ہمیں روکا، جن میں عبادات اور معاملات دونوں شامل ہیں. آئلی قوانین. تدبیر منزل. منزل ہوتا ہے گھر، یعنی گھر سے متعلق امور کی آرگنائزیشن. اس میں نکاح، طلاق، زوجین، زوجین میاں بیوی کو کہتے ہیں، والدین ماں باپ، اور اولاد کے حقوق اور فرائض، یتیموں کی پرورش، غلاموں، رشتہ داروں، ہمسایوں سے حسن سلوک، اور وراثت وغیرہ کے احکام اور دیگر خاندانی مسائل کو قانونی اور اخلاقی شکل دے دی. یہ آئلی قوانین کہلاتے ہیں. معاملات. معاملات میں تجارت، خرید و فروخت، تبادلے، ناپ تول، اقرار نامے، دستاویزات، ڈاکیومنٹس، شہادت، صدقہ خیرات وغیرہ، انفاق فی سبیل اللہ کے احکام فرما کر کاروبار اور باہمی تعاون کا راستہ واضح کیا، جنہیں موجودہ اصطلاح میں دیوانی قانون عدل کہا جاتا ہے. دیوانی قوانین ہوتے ہیں نا. عدالتی قانون. ریاست مدینہ میں عدل کے قیام کے لیے حدود و تعزیرات، مثلاً قصاص، دیت، چوری، راہزنی، راہزنی کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا، زنا، قذف، جھوٹا الزام زنا کا کسی پہ لگانا وغیرہ کی سزائیں بیان کر کے شہریت اور تمدن کی حفاظت فرمائی. یہ اسلام کا فوجداری یعنی عدالتی قانون ہے. یعنی ایک ہے جو قانون عدالت سے باہر ہوتا ہے اور وہ دیوانی کہلاتا ہے، اور اور دوسرا عدالتی. آداب معیشت و معاشرت. آداب معیشت میں حلال و حرام اشیاء کا تذکرہ کر کے کسب معاش کی حد بندی فرمائی، اور آداب معاشرت میں پردہ، استئذان وغیرہ واضح کر کے شرم و حیا کی حدود مقرر کی. یہ سورۃ الحجرات ہے تو یہ آداب معاشرت کے بارے میں ہے. سورۃ نور بھی. تبلیغ و جہاد. اسلام کی تبلیغ و جہاد کے احکام دے کر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. ان تمام احکامات کو قرآن مجید نے اصولوں کی شکل میں مرتب کیا اور ان کی پوری حد بندی فرما دی، مگر اس کے اجمال اختصار کی تفصیل. اجمال بھی مجمل ہوتا ہے، مختصر اور اختصار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور تقریر پر چھوڑ دی. مخاصمات یا علم مناظرہ کیا چیز ہے؟ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کے متعلق مختلف انداز سے قرآن کریم میں گفتگو کی گئی. انہیں قائل کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا گیا انہیں علم المخاصمات یا علم الجدل کہتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وہ آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، یعنی بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ ان کو یعنی وہ کہتے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ جو انداز ہے یہ کیا ہے؟ مناظرے کا انداز ہے نا. پھر اسی طرح یہ کہ جی آ سکتا ہے. تو یہ مناظرے کی ایک قسم ہے جس میں ان کو واپس انہی کی بات سے جواب دیا جاتا ہے. ہاں یہ تو مکی صورت ہے. زیادہ تر جدال جو ہے وہ اہل کتاب سے کیا گیا. نظریاتی سرحدیں ہیں. ایک تو سرحد ہوتی ہے جو باؤنڈری ہوتی ہے کسی ملک کی، تو موت جو مادی ہوگی. نظریاتی ہوتی ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے اور اس کو کوئی اٹیک کر کے آپ ایک مسلمان کو بس شک میں نہ ڈال دیں. جی یعنی ایک مسلمان کے لیے جن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تو کوئی اور ان باؤنڈریز کو کراس کر کے آپ پہ اٹیک کر کے آپ کے اسلام کو ہی ختم کر دے. یعنی مسلمان بچے یونیورسٹی جا کے اسلام ہی چھوڑ بیٹھے تو اپنا ایک ہی چیز ہے. غیر عربی جو ہے اجمی ہی ہے، عربی نہیں، جو نان عربز ہیں. ایک لفظ میں آپ یوں کہ نان عربز، نہیں نان عربز. جدال محمود جدال کی 3 قسمیں، چونکہ انسانی فطرت میں کثرت جدال ہے. ٹھیک ہے، انسان وہ آتا بھی ہے نا قرآن مجید میں، اکثر شیء جدلا. یس
تو اس لیے قرآن کریم نے جدال کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کریم نے جدال کی 3 قسمیں بیان کی. جدال محمود، پسندیدہ جدال، جھگڑا. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے دعوت دو اور ان سے مجادلہ بھی احسن طریقے سے کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ارشاد ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب سے مجادلہ صرف احسن طریقے سے ہی کرو. ٹھیک ہے. نمبر 2 جدال مباح، جیسے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یقیناً اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی شکایت بھی کر رہی تھی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. جب ابراہیم کا خوف ختم ہوا تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہیں؟ جی ہاں کہ اس میں تو لوط بھی فیہا لوط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کون ہے اس میں. تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت آہیں بھرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں جھگڑے گا، یعنی قیامت کے دن. یہ تو تھا مباح، اجازت ہے اس طرح کے جھگڑوں کی. لیکن جدال مذموم کیا ہے؟ مذمت کیا ہوا. کیا ہوتا ہے مذمت؟ کنڈیمڈ کیا ہوا. جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں بغیر کسی علم کے جدال کرتے ہیں، یعنی پتا کچھ نہیں، علم حاصل نہیں کیا اور جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے اور ایسا کیوں نہیں کرتا. یا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں صرف کفار ہی جھگڑا کرتے ہیں. جدال کے آداب و قواعد. جدال کے ان آداب و قواعد کو پیش نظر رکھ کر قرآن چند اہم باتوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے طلب حق کی غرض سے مجادلہ کرنے والا تعصب سے آزاد ہو کر دوسرے کا نقطہ نظر سنے. یعنی جھگڑا کرنے کا ادب کیا ہے؟ تعصب ختم کریں، بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، نیستان و تشنیع سے دور رہ کر نرم انداز کو اپنائے، ٹانٹ نہ کرے. پھر دلیل کو وزن دے کر اور تکبر اور نفرت اس کے آڑے نہ آئے. یعنی 2 باتیں انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ دلیل وزنی ہو، سالڈ ریزن ہو، اور دوسرا یہ کہ تکبر اور نفرت اس میں نہ آ جائے. قرآن کریم میں مختلف فرقوں کے بنیادی عقائد کو کھول کر بیان کیا گیا. مثلا مشرکین کی بت پرستی، مختلف توہمات، منافقین کا دو رخا پن، یہود کا نظریہ کہ ہم بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، منتخب اور ناپسندیدہ قوم ہے، منتخب اور پسندیدہ قوم ہے، اور نصارہ کا عقیدہ تثلیث وغیرہ، اور دونوں کا متشابہات میں پڑھنا مگر محکمات سے گریز کرنا. ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے ان کے باطل ہونے کے دلائل دیے ہیں. ایسے جھوٹ اور فساد کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے اور جا بجا ان فرقوں کو مخاطب کر کے مضبوط دلائل اور شواہد کے ساتھ ان کی غلط نشاندہی کی ہے. اس ضمن میں تورات اور انجیل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. قرآن ہی ہے جس نے سب سے پہلے اس حقیقت پر روشنی ڈالی اور کہا یہ دونوں کتابیں اپنی اصلیت کھو بیٹھی ہیں. کون سی 2 کتابیں؟ تورات اور انجیل. ٹھیک ہے. اور ان کے پیروکاروں نے ان میں کیا کیا منمانی تبدیلیاں کر ڈالی ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے ان تمام فرقوں کے شکوک و شبہات اور دین اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور ان کا شافی جواب جدل محمود سے دے کر بھرپور خطابت کے ساتھ اپنے دلائل سے اسلام کا دفاع کیا ہے. تذکیر بآلاء اللہ کا مفہوم. تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا، اور آلاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. تذکیر بآلاء اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ زندگی کا سبق یاد دلانا. اس علم کے ذریعے اللہ عز و جل نے
تمام انسانوں کو مہذب بنانا چاہا، اس لیے کہ قرآن مجید سب کی فلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے شہری، بدوی اور عرب اور عجم یعنی عوام کی اکثریت یکساں طور پر مستفید ہو سکتی ہے، اور جن نعمتوں کا ذکر ضروری تھا انہیں کر دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت معرفت ربوبیت ہے اور الوہیت ہے۔ اس کی پہچان سے ہی روح کی صفائی اور نشوونما ہوتی ہے، اور شرک اور خدائی دعووں سے بیزاری بھی اسی پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات سے متعلق بھی بہت اہم باتیں قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش، بادلوں سے پانی کا برسانا، پانی کے چشمے جاری کرنا، طرح طرح کے پھل اور غلے اگانا، یہ سب خزانے انسانوں کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ مصائب کا ہونا اور ان کے دور ہونے پر لوگوں کے رویوں کا بدل جانا، اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ مرض انسانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ مصیبتیں انعامات اور آلہ کا ذکر اس کثرت سے کیا گیا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، اور شکر گزاری کی وجہ یہ ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ بس تھوڑا سا رہ گیا، ختم کر دوں چیپٹر، جلدی پڑھا دیتی ہوں۔ ایام اللہ، گزشتہ قوموں کے اہم واقعات۔ ایام اللہ سے مراد گزشتہ قوموں اور انبیاء کے اہم واقعات کی مدد سے زندگی کا سبق یاد دلانا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو اہل عرب آپ کی بعثت سے قبل سنتے چلے آ رہے تھے۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان کر کے عبرت اور نصیحت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ مثلا انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ طوفان نوح کا واقعہ، قوم عاد اور سمود اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے قصے، ایوب اور یونس علیہ السلام پر شفقت الہی کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کی دعائے مستجاب اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور قصے وغیرہ۔ ان تمام قصوں کا مقصد محض قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سننے والے عبرت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں اور ان کے کرداروں کی پیروی کریں، اور ان کرداروں کی پیروی کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کی، اور اس طرح وہ سزا اور عذاب کی بجائے انعام و اکرام کے مستحق ہوں۔ ان واقعات میں ضمناً لوگوں کے عقائد، اخلاق اور معاملات میں ان کی پسند اور ناپسند میں صحیح اور غلط کو نکھار دیا گیا، اور اچھی باتیں ذہن نشین کروا دی، یعنی قصوں کے ذریعے۔ اگر قصص القرآن آپ نے سنا ہو تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شرح و بسط کے ساتھ، شرح کا ہوتا پھیلا دینا اور بسط اس کا اپوزٹ ہے، یہی وجہ کہ ان شرح و بسط کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے عبرت والے پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ انسانی موت کی کیفیت، اس کی بیچارگی، عالم نزع، موت کے بعد جنت اور دوزخ کو سامنے کرنا، عذاب کے فرشتوں کا سامنے آنا، قبر اور عذاب قبر وغیرہ کی خوب تصویر کشی کی گئی ہے، جس سے بہت دل پہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ علامات قیامت کا ذکر بھی ہے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، دجال اور یاجوج و ماجوج کا ظہور، نفخہ اولا و ثانیہ، یہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ حشر و نشر، سوال و جواب، میزان اور نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں آنا، مومنین کا جنت میں جانا اور کفار کا دوزخ میں جانا،
یہ سب ایسی عبارات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مومنین کا جنت میں داخلہ، دیدار الہی نعمتیں، باغات، عالی شان محلات، بہتی نہریں، قیمتی لباس، خوبصورت اور حسین زوج اور حور، ان کے ذکر میں ایسی دلکشی ہے کہ دنیا کی تمام لذتیں اور آسائشیں معمولی اور بے قیمت نظر آتی ہیں۔ ان تمام قصوں کو مختلف صورتوں میں ان کے اسلوب اور تقاضے کے مطابق کہیں مختصر اور کہیں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔